السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک سچی حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ خود آپ اپنے بھائیوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، زمین پر زمینوں وہ خریدے جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مکانات وغیرہ بنایا جا رہا ہے، دکان اس کی جو ہے ایک تھی 4 دکانیں 10 دکانیں اس کی ہو رہی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ شخص وہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو اپنے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، اپنے رشتہ دار میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، دیکھیں گے دن بدن جو ہے ان کی حالت جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی یہ زمین بک رہی، کبھی وہ دکان اس کی بک رہی، کبھی یہ مکان اس کا بک رہا ہے، اس طرح جو ہے کبھی نوبت یہاں تک کہ آتی ہے خود جس مکان میں وہ رہ رہا ہے، جس گھر کے اندر رہ رہا ہے، بلکہ نسل در نسل جو ہے اسی گھر میں لوگ آ رہے تھے، وہ خاندانی زمین اور مکان بھی بیچنے کو پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور آدمی بیچ لیتا ہے، اور وہ مکان اس کے ہاتھ سے، وہ مکانات اور اسی طریقے سے دکان اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے روڈ پر آ چکا ہے، فٹ پاتھ پر آ چکا ہے، اور کسی لائق نہیں ہے، فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا۔ تو وہاں جہاں بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجہ ہے، خاص وجہ ایک وجہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی احتیاط برتیں اور اس کے اوپر غور کریں، تو آپ کو یقیناً آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب کے حقوق کو ذکر فرمایا کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اور رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بھائی بہن کا کیا حق ہے۔ اس میں خاص چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، حق والوں کا حق ادا نہ کرنا، یعنی جس کا حق ہمارے اوپر ہے ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے بربادی کیسے ہوتی ہے۔ تو خاص طور سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ والد کے انتقال کے بعد، ابا کے انتقال کے بعد بہن کو ان کی وراثت میں متروکہ چیز میں، چھوڑی ہوئی چیز میں خود بھائی اپنا حصہ لے لیتا ہے، آپس میں تقسیم کر لیتا ہے اور بہن کو محروم کر دیتا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے گھر کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے، بلکہ آدمی روڈ پر چلا آتا ہے، ایک چیز کا وہ محتاج ہونے لگتا ہے، ساری چیزیں جو ہے دن بدن جو ہے اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے جو لوگ اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیے ہوئے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ خاص وجہ ہے جو عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، لہذا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے درمیان میں یہ بھی کہتا چلوں، اللہ کے واسطے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی دیکھیں، عورتوں کو بھی دکھلائیں، مردوں کو بھی دکھلائیں، سارے لوگوں کو دکھلائیں، تاکہ جو ہے اس غلطی سے اور اس گناہ سے بچ جائے، تاکہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ پریشان نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی برباد نہ ہو، اور آخرت میں بھی عذاب نہ ہو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے اس کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے، میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے مجھے 10 باتیں سمجھ میں آئیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اسے پریشان کر دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آدمی ایک چیز پھر بیچنے کے اوپر، فروخت کرنے کے اوپر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ترتیب سے جو ہے آپ نمبر وار جو ہے ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سنیں، اور آپ میری بات پر غور کریں گے تو آپ کو یقیناً انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جو کہا ہے کوئی غلط نہیں کہا ہے۔ واقعتاً آپ کو بھی اپنے ماحول معاشرے میں غور کریں گے تو یہ سب چیزیں بربادی کے اسباب آپ کو نظر آئیں گے۔ تو نمبر 1 آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جو پکڑ آتی ہے کبھی بیماری کی شکل میں۔ نمبر 1 بیماری کی شکل میں، یعنی خود وہ بھائی جو ہے جس نے حق دبایا ہے وہ خود بیمار ہے، کبھی اس کی بیوی بیمار ہے، کبھی اس کے بچے بیمار ہیں، کبھی اس کے اور بھی کوئی ریلیشن میں، کوئی خاندان میں بیمار ہے، بیماری میں اس کا اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز پھر جو ہے بیچنے کو مجبور ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 بیماری کی وجہ سے، بیماری میں ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہے، کوئی حادثہ وغیرہ بھی ہے، ساری چیزیں اسی میں آ گئی۔ تو نمبر 2 کاروبار آدمی کا ٹھپ پڑ گیا،
کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، اچھی خاصی آمدنی تھی، لیکن کاروبار جو ہے دن بدن جو وہ ٹھپ پڑتا چلا گیا اور دکان جو ہے اس کی جو ہے ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر پر جو ہے کاروبار کا ٹھپ پڑ جانا، کاروبار کے اندر بزنس کے اندر نقصان کا بڑھنا، یہ دوسری وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد سے ہر والدین، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد سے مجھے فائدہ ہو، لیکن اسی اولاد سے فائدہ پہنچتی ہے جو اولاد فرما بردار ہو۔ تو اللہ نے اولاد دی ہے، تیسرے نمبر کی بربادی کیسے شروع ہوتی ہے؟ وہ نافرمان اولاد۔ تو نافرمان اولاد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہے، تو ماں باپ کے مال جو ہے اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ تو لہذا اولاد کا نافرمان ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بدن جو ہے اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، لڑکے کی تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، مثال کے طور پر انجینئر بن گیا، مثال کے طور پر ڈاکٹر بن گیا، مثال کے طور پر کسی اور بڑی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن نوکری کی تلاش ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ، کم ڈگری والے لوگ جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں، اچھی خاصی اس کی تنخواہ ہے، لیکن ہم نے اچھا خاصا اپنے بچے کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے، پڑھا لکھا کے ہم نے انجینئر بنایا ہے، پڑھا لکھا کے ہم ڈاکٹر بنایا ہے، لیکن جو ہے اس کی ڈاکٹری چل نہیں رہی ہے، اور انجینئر بنا لیکن اچھی جاب نہیں مل رہی ہے۔ تو چوتھی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ لکھ کر کے تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن کامیاب ہونے کے باوجود بھی اور اچھی خاصی ڈگری ہونے کے باوجود بھی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، یہ بھی ہے تو معمولی درجے کی ہے، یا اس کو نوکری کی تلاش میں آدمی رشوت دے رہا ہے، لیکن رشوت دے رہا ہے، دن بدن جو ہے رشوت یہاں دیا وہاں دیا، اور اس میں بھی اس کا مال تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ نمبر 5، جوا، شراب، لاٹری، سٹا، اس طرح جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خود وہ شخص ملوث ہو جاتا ہے، جوا کی عادت نہیں، جوا میں پڑ گیا، لاٹری میں پڑ گیا، سٹے میں پڑ گیا، شراب کی عادی خود بن گیا یا خود اس کا لڑکا بن گیا، اور اس راستے سے جو ہے اس کا مال تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کیس مقدمہ، خواہ کسی نے غلط الزام کوئی لگا دیا، کسی غلط چیز کے اندر جو اسے پھنسا دیا گیا، اور کیس مقدمہ کے اندر جو ہے اس کا لاکھوں کروڑوں روپیہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین جائیداد اس کی دن بدن جو ہے بکتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 7، چوری، ڈکیتی، گھر کے اندر ہو گئی، چوری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا خسارہ ہوا، نقصان ہوا، اور بار بار جو ہے چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے اس کا اتنا نقصان ہوا کہ نقصان پر نقصان ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین جائیداد اور اس طرح جو ہے اس کی مالی حالت جو ہے وہ تباہ اور برباد ہونے لگتی ہے۔ نمبر 8، کسی کو اس نے کچھ رقم، کچھ پیسہ دیا، جیسے قرض کے طور پر دیا، یا کسی کو کاروبار کرنے کے لیے دیا، یا کسی اور وجہ سے کسی کو کچھ پیسہ دیا، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ میرا پیسہ تو اتنا لگا ہوا ہے، اتنا ہم لوگوں نے دیا، میں نے دیا ہے، کہ لوگ پیسہ واپس ہی نہیں کرتا ہے۔ یعنی کسی کو آپ نے پیسہ کسی وجہ سے دیا، قرض کے نام پر دیا، بزنس کے نام پر دیا، پارٹنرشپ پر آپ نے کوئی کام شروع کیا اور وہ پیسہ آپ کا ڈوب گیا، وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، یہ ساری شکل ہوتی ہے تباہی اور بربادی کی۔ تو نمبر 8 میں کسی کو آپ نے کچھ دیا ہے تو وہ واپس نہیں کر رہا، وہ لوٹا نہیں رہا ہے، یہ 8ویں پکڑ آٹھویں طریقے سے، یہ 8ویں شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ نمبر 9، لون کے اوپر جو ہے آپ نے بینک سے کچھ پیسہ لیا، لون پر آپ نے 10 لاکھ روپیہ نکال لیا، 20 لاکھ آپ نے نکال لیا، اس طرح لون پر بہت سارے لوگ پیسہ نکالتے ہیں، گاڑی کے نام پر ہو یا مکان بنانے کے نام پر ہو یا اسی طریقے سے کاروبار بزنس کے نام پر ہو، لوگ لینے کو تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بدن جو ہے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آپ نے لون لیا ہے آپ اس کو بھی نہیں ادا کر رہے ہیں، اور جس چیز میں لگائے وہ چیز بھی آپ کی برباد ہو گئی، اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ لون بھرنے کے چکر میں کبھی یہ زمین بک رہے، کبھی وہ مکان، کبھی یہ دکان، اور یہاں تک کہ اس کی گھرانے کی جو اس کی پشتانی زمین ہوتی ہے، کبھی اس کو بیچنے کے اوپر بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسی بھی آتی ہے کہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والے ہیں، ہزاروں کمانے والے ہیں، لیکن آمدنی تو ہے لیکن اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا خاص طور سے میں نے بتایا اس ویڈیو کے اندر جو ہے، جو لوگ بہن کو والد کے وراثت میں حصہ لوگ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ دنیاوی اعتبار سے ان 10 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے، یا
اس میں سے چند طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں پکڑ فرماتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، اور آخرت میں عذاب وہ الگ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کی زمین ایک بالشت بھی اس نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے لیا تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین کے حصے کو توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ سننے میں آپ کو ہلکا لگ رہا ہو، لیکن آپ جو ہے مثال کے طور پر کوئی 20-25 کے جی کا وزن جو ہے کوئی پتھر وغیرہ کوئی لوہا وغیرہ کا ہار بنا کر کے اور آپ کے گلے میں ڈال دے تو بتائیے آپ اٹھا سکتے ہیں؟ چند قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ چیز آئے کہ ساتوں زمین کے وزن کے برابر توق بنا کر کے آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر یہ کہ حشر کے میدان میں آپ کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے تھے۔ چونکہ آپ اپنی بہن کا حصہ آپ اپنی زمین کے ساتھ ملا لیں، یا اسی طریقے سے پڑوس کا ہے یا بھائی کا ہے یا کسی بھی شخص کا اپنے زمین کا حصہ آپ نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنی بڑی سزا دیں گے کہ ساتوں زمین کے حصے کو توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو دنیا میں وراثت سے محروم کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی وراثت سے اسے محروم کر دیں گے۔ جنت کی وراثت سے محروم کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دیں گے اور جہنم اس کے لیے جو ہے مقدر فرما دیں گے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مال جو ہے، میری جائیداد جو ہے، میری زمین جائیداد جو ہے، میرے مکانات وغیرہ جو ہے وہ محفوظ رہے، نسل در نسل جو ہے وہ باقی رہے، تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بہن کا حصہ ضرور دیا کیجیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اپنے بہن کا حصہ آپ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کے پھوپھی کا حصہ نہیں دیا، یا اسی طریقے سے آپ کے ماموں نے آپ کے والدہ کا حصہ نہیں دیا، تو لہذا کہیں نہ کہیں جو ہے اوپر تک کہیں نہ کہیں جو لوگ بھی اس طرح کی غلطی کرتے آ رہے ہیں یا غلطی کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سویر یہ سزا ضرور یہ مل کر کے رہتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے 10 طریقے ہم نے بتائے ہیں، ان 10 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی اعتبار سے پریشان کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ کے والد نے آپ کے پھوپھی کا حصہ نہیں دیا ہے تو اگر وہ زندہ ہے تو آپ جو ہے ان کو دیں، اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ کے واسطے ان سے جا کر کے معافی مانگیں، اور کسی طریقے سے ان سے معافی تلافی کسی نہ کسی طریقے سے معافی تلافی کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ماموں نے آپ کے نانا کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی والدہ کو حصہ نہیں دیا، تو لہذا آپ کے ماموں جو ہے وہ مجرم ہیں، اور اگر انہوں نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے، اور ان کے ساتھ بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو لہذا میں ایک درخواست تو میں آپ لوگوں سے یعنی مرد حضرات سے میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی ساری چیزوں پر آپ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ خود جو ہے آپ اپنی بہن کا حصہ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، دے چکے ہیں کہ نہیں، دینے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو بھی غور کر لیں، اور آپ کے والد نے دیا کہ نہیں دیا ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، اسی طریقے سے ننیال کی طرف بھی دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے میں آخری میں ماں بہنوں سے بھی میں ایک درخواست یہ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اگر بھائی جو ہے اگر بھائی نے غلطی کر دی ہے تو لہذا اللہ کے واسطے میں اپنی طرف سے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ دل سے ان کو معاف کر دیں، ورنہ ان کی دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اپنے بھائی سے واقعتاً ہمدردی ہے تو اللہ کے واسطے اگر ان لوگوں نے غلطی کر لی ہے تو لہٰذا آپ اپنے بھائی کو بھتیجے کو معاف کر دیں، ورنہ جو ہے ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ تو جہاں صحیح طریقے سے لوگ حق کو ادا کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے ملک کے اندر جو ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے زمین جائیداد کا جھگڑا لڑائی تو وہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے بتائی ہے۔ جن ملکوں میں صحیح طور پر جیسے سعودی وغیرہ میں اور بھی اسلامی ممالک میں صحیح طریقے سے لوگ جو ہے زمین جائیداد میں برابر جو ہے جن کا جو حصہ ہے یعنی بہنوں کا حصہ ہے اور اسی طریقے سے جمعہ کا حصہ ہے، تو اس طرح وہ لوگ صحیح تقسیم کرتے ہیں، بٹوارہ کرتے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان لوگوں کو بہت اچھا بہتر حالت میں اچھی حالت میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا
اس بات کے اوپر غور کرے اور جہاں تک ہو سکے میری ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کرے، تاکہ یہ جو کمی کوتاہیاں جو ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں ہو رہی ہیں تاکہ اس سے ہم لوگ بچ سکیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آپ لوگوں کو میں اس میں بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہاں ہمارے انڈیا کے اندر یہ قانون نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، یہاں کا قانون نہیں ہے کہ بہن کو بھی جو ہے باپ کے وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو یہاں کا قانون جو بھی ہو، اس قانون کو جو ہے ہم اگر قرآن کے قانون کے خلاف ہوگا تو ہم یہاں کے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو لہذا جو قانون جو ہے، جو شریعت جو ہماری بتاتی ہے اور جو قرآن ہمیں جو بتاتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ عمل کریں گے، نہ کہ یہاں کوئی قانون اس طرح کا بنا دیا جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا، اس کو جو ہے یہاں پر جو ہے اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی بہن کا حصہ دینا یہ قرآن سے ثابت ہے، گویا کہ قرآن سے ثابت یعنی فرض ہے، اور یہاں لوگ بولتے ہیں کہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، تو گویا کہ جو چیز فرض ہے اس کو لوگ ناجائز سمجھ رہے ہیں۔ تو لہذا قرآن کے اوپر ہم عمل کریں گے، نہ کہ یہاں کے قانون کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہاں کے قانون بنانے سے ہمارا قرآن کا قانون نہیں بدل سکتا ہے، ہماری شریعت کا کوئی قانون نہیں بدل سکتا ہے۔ ہم اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، نہ کہ یہاں کے قانون کے مطابق ہم لوگ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر سمجھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہنوں کا صحیح طور پر یا جن کا جو حق ہے، حق والوں کو صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناجائز اور غلط طریقے سے کسی کا مال یا کسی کی کوئی چیز لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔